عزیزان گرامی قدر بزرگ اور دوستو، حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے 22 روزے مکمل ہو گئے۔ 23ویں روزے کی ہم نے نماز تراویح ادا کی ہے اور 23ویں روزے کی ہی عبادات کی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا اس مہینہ کے حوالہ سے۔ اس مہینے کے جو نام ہیں ان میں ایک نام یہ بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَشَهْرٌ فِيهِ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے مومن کا نام لیا۔ مومن کے رزق کیسے بڑھ جاتا ہے؟ چاہے وہ امیر ہو اس کا بھی رزق بڑھ جاتا ہے، چاہے غریب ہو اس کا بھی رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ غریب کا کیسے بڑھے گا اور امیر کا کیسے بڑھے گا؟ تو اس کا یقیناً مقصد یہی ہے کہ غریب کا رزق اس طرح بڑھتا ہے کہ مالدار کے دل میں اللہ رب العزت غریب کا احساس پیدا فرما دیتا ہے۔ جب مالدار امیر آدمی کے دل میں غریب کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ غریب کو دیتا ہے، غریب کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اس مہینے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ غریب کا مال بڑھ گیا کہ نہیں؟ اسی طرح امیر کے مال کیسے بڑھتا ہے؟ جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب وہ غریب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریب کو دیتا ہے، تو جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 کیا 700 گنا تک، جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا نا اتنا خوش ہو کے وہ سخاوت کرتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کا لقب غنی ہے۔ تو آپ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوالی آ گیا، منگتا آ گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو نا عثمان کے پاس جا، اسے جا کے میرا بتانا، وہ تجھے جو تجھے چاہیے دے گا۔ اب وہ غریب آدمی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا نا، ان کے مکان پہ گیا، ان کے گھر گیا، تو آگے وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اتنا نقصان کر دیا تو نے نمک زیادہ ڈال دیا۔ اب یہ غریب آدمی جو ہے یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، بھئی جو اتنی معمولی سی بات پہ جھگڑ رہا ہے تو اس نے کیا سخاوت کرنی؟ اس نے کوئی بات ہی نہ کی، واپس چلا گیا۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی، وہ کہتا ہے حضور وہ تو نمک پہ لڑ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے بتایا ہے؟ کہتا نہیں بتایا نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جا۔ دوبارہ گیا تو آپ ایک غلام کو ڈانٹ رہے، انہیں تیل گرا دیا، یہ نقصان کر دیا۔ اور وہ آدمی جو ہے بس اس نے یہ بات سنی تو پھر وہ حیران ہو گیا کہ اس نے کیا سخاوت کرنی جو اتنے تیل پہ ہی لڑ رہا ہے۔ پھر واپس چلا گیا تو حضور کی بارگاہ میں پھر جا کے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے اس سے بات کی ہے؟ کہ نہیں بات تو میں نے نہیں کی ہے، میں تو بس اس کے حالات دیکھ کے سمجھ گیا کہ ایسا آدمی سخاوت کیا کرے گا جو معمولی تیل پہ لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نہیں جا، پھر جا، اسے جا کے کہہ میرا نام لے۔ وہ آیا، جب تیسری دفعہ آیا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ نظر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ اسے کوئی ضرورت ہے، کیوں بار بار آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھ لیا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا مجھے حضور نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پہلے بھی 2 دفعہ تو آیا۔ وہ بتانے لگا، اس نے کہا میں پہلی دفعہ آیا تھا تو آپ نمک پہ لڑ رہے تھے، دوسری دفعہ آیا تو آپ تیل پہ لڑ رہے تھے، تو میں نے سمجھا انہوں نے کیا خرچ کرنا ہے، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو معاملہ تھا نا نمک کا تیل کا معاملہ، وہ ہمارا اپنا گھر کا معاملہ تھا، وہ ذاتی معاملہ تھا، تجھے حضور نے بھیجا ہے نا، تو اب وہ بات نہیں ہے۔ آپ نے خزانے کا دروازہ کھول دیا، فرمایا جتنا ضرورت ہے لے جاؤ، جتنا تجھے چاہیے لے جاؤ، اس لیے کہ تجھے بھیجا کس نے ہے؟ حضور نے بھیجا ہے۔ جب حضور کا حکم ہے، اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے مال خرچ کرنے کا، یا اللہ کے نبی نے بھیج دیا ہے، تو وہ پھر نہیں دیکھتا
کہ مال کہاں جائے گا، بس اس کا ایمان اور یقین یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مال میں برکت ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا۔ آئیے آج ہم 23ویں روزے کی جو عبادات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو نام مبارک پڑھے جائیں گے وہ دو ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ دو نام مبارک ہیں۔ ایک ہے یا صمد، یہ صمد اللہ کا نام ہے، یا صمد، اور دوسرا یا مقتدر، مقتدر، اور اس میں ایک سید الاستغفار ہے، اور اس میں آج کے اس وظیفے کے اندر سورہ ملک بھی ہے، اور آج کے یعنی 23ویں روزے کی عبادت کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے اندر درود حبیب بھی ہے۔ تو اب اس کی ترتیب کیا رکھی ہے بزرگان دین نے؟ تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا صمد پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا صمد۔ صمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، اے بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ جو کسی کا محتاج، یعنی اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو آدمی اللہ کا یہ نام لے کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں بھوک اور افلاس سے نجات ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، ظالم سے حفاظت ہو جاتی ہے، مخلوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، صدیقوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، تو کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جو 111 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو، اور جو شخص اللہ الصمد 25,000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اپنا معمول بنا لے، تو وہ سیف زبان ہو جائے گا، صاحب کشف بن جائے گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، یعنی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور یہ نام کون سا ہے؟ یا صمد۔ دوسرا نام جو ہے یا مقتدر، یا مقتدر، یہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور مقتدر کا معنی کیا ہے؟ اے صاحب اقتدار، یعنی حقیقت میں اقتدار کس کی ہے؟ یعنی ساری کائنات کی بادشاہی حقیقت میں کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ ہمارے پاس جو اقتدار لے کے آتے ہیں نا، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، یہ تو معمولی ہے نا، چند دنوں کے لیے آتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں بنایا کس نے، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں اقتدار یا حقیقت میں بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر۔ تو یا مقتدر کا معنی کیا ہے؟ اے صاحب اقتدار۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نام مبارک کو صبح بیدار ہوتے ہی پڑھنے کی عادت بنا لے، یعنی جب بیدار ہو، جو ہی بیدار ہو وہ پڑھا کرے یا مقتدر ہو، تو دن بھر کے اس کے جتنے کام ہیں اللہ رب العزت آسان فرما دے اس نام کی برکت سے۔ عبادت الہی کا اس کے دل میں شوق پیدا ہو، غفلت دور ہوگی، ہر کام کے ہونے کا اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اگر مشکل بھی لگ رہا ہے تو اللہ رب العزت پہ جب وہ اتنا اعتماد اور یقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی پیدا فرما دے، کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اور مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی اس نام پاک کی برکت سے۔ اور مزید فرمایا کہ جنت کا پروانہ لینے کے لیے سید الاستغفار ایک استغفار ہے۔ ایک تو عام استغفار ہم پڑھتے ہیں نا، ایک سید الاستغفار ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ایک دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ اس کو دعائے استغفار سید الاستغفار کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پڑھیں ظہر کی نماز کے بعد۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد ہی یہ سورہ ملک
کون سی صورت پڑھنی ہے؟ سورہ ملک جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں، بڑے اس کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جو آدمی کی سفارش کرے گی، یعنی جس کے بارے میں یہ کہے گی نا یا رب العالمین یہ آدمی مجھے پڑھا کرتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے، اسے معاف فرما دے، تو حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ تو وہ 30 آیتوں والی صورت کون سی ہے؟ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی، بڑے اس کے فضائل ہیں۔ بہرحال یہ بھی 23ویں روزے کے ظہر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیت 7 مرتبہ پڑھنی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد درود حبیب پڑھنا ہے۔ درود حبیب کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دہرائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو آدمی پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اس پہ نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جناب 23ویں روزے کی عبادات۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔